جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ آج رات سبسکرائب کر لیں اور پورے 1000 سبسکرائبر کر دیں تو اگلے 3 دن 30 منٹ کا ایپیسوڈ آئے گا، تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی انہوں نے آپ کو سہارا دیا تھا، اور شرمندہ میں کر رہی ہوں آپ کو۔ اتنے سال آپ کو میرا خیال نہیں آیا ایک بار بھی۔ میں کیسے جی رہی تھی، کیا کچھ نہیں سہا میں نے۔ آج آپ کو اتنی فکر ہونے لگی اچانک سے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کو دکھائیں جا کر، جو آپ کا سگا بھائی تھا۔ آپ نے تو اس کو بھی نہیں بخشا۔ ثمینہ نے اسما کی طرف دیکھ کر یہ آخری بات کہی۔ اسما کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے تھے۔ روزینہ اپنی پھوپھی کی ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ سکندر خان تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا یہ سب سن کر۔ سکندر خان، بکواس بند کرو اپنی۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں تمہارے دماغ میں گھسا دی ہیں ان لوگوں نے۔ اب میں تمہیں یہاں اور نہیں رہنے دوں گا۔ تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم اب سے ہمارے ساتھ رہو گی، ہمارے گھر پر۔ ثمینہ، میں کہیں نہیں جانے والی۔ اس گھر سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ سے۔ آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ سکندر خان، تو اب تمہیں وہ لوگ سگے ہو گئے۔ ثمینہ، بچی نہیں ہوں میں جو اپنے پرائے کو نہیں جانتی۔ سکندر خان، میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا تو چلنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے چلو تو اچھا ہے، ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ وہ حال کروں گی کہ سارا شہر تھوکے گا تم پر۔ مسٹر سکندر خان۔ اچانک سے ان سب کے درمیان روبینہ خان آ گئی تھی اپنے پولیس یونیفارم میں، اور اس کے سخت تیور دیکھ کر سکندر خان کی تو بولتی بند ہو گئی۔ ثمینہ نے جب روبینہ خان کو دیکھا تو بھری بھری آنکھوں سے دوڑ کر روبینہ کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ دراصل ثمینہ نے روبینہ کو پہلے ہی فون کر کے بلا لیا تھا۔ جب اس کے فون کا اسما جواب نہیں دے رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں سکندر خان نے اسما کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا ہو، جیسے کہ اسے اطلاع دی گئی تھی فون پر۔ سکندر خان، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ روبینہ خان، یہ میری دوست بھی ہے اور بہن بھی۔ اس کی فیملی میں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا
تو اپنا انجام سوچ لینا۔ ابھی تک چپ ہوں کہ آپ کا ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ اگر کوئی حرکت کی تو پھر مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا آپ کو۔ سکندر خان: تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اور تم ثمینہ سن لو، ان لوگوں کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ پہلے تو میں نے چھوڑ دیا تھا مگر اس بار نہیں، اور اس سرور کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر سکندر خان دانت پیستا ہوا تیز قدموں سے گھر سے نکل گیا، جبکہ ثمینہ سکندر خان کی آخری بات پر مزید گھبرا گئی۔ سکندر خان کا اشارہ شیرو کی طرف تھا، جس صاف ظاہر تھا ثمینہ۔ روبینہ سنا تم نے؟ شیرو: روبینہ چپ، بالکل چپ، کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں کیا ایسے ہی جانے دوں گی؟ تو فکر مت کر، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاتی ہوں۔ روزینہ: یہ سب کیا تھا پھوپھی؟ یہ سرور کہیں شیرو کے پاپا تو نہیں؟ پاپا ان کا نام کیوں لے رہے تھے؟ اسما شیرو کا ذکر ہونے پر ثمینہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سرور نام سن کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ اب شیرو ان کا بیٹا ہے تو مطلب وہ رضیہ کا بھتیجا ہوا۔ ثمینہ: سرور بھائی، تمہاری رضیہ چاچی کے بڑے بھائی ہیں، تم تو جا چکی ہو نا وہاں۔ روزینہ: کیا سچ میں وہ چاچی کی فیملی ہے؟ مگر وہ لوگ تو اتنے اچھے ہیں، پھر پاپا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسما: کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھی بیٹی؟ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ شیرو ان کا بیٹا ہے۔ ثمینہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے اشارے سے چپ رہنے کا کہا روزینہ کو۔ روزینہ: مطلب شیرو بھی ہمارا رشتے دار ہی ہوا نا؟ ثمینہ: بھائی ہے وہ تم لوگوں کا، اور اتنی اچھی تربیت کی ہے ان لوگوں نے۔ اسما: تمہیں کیسے پتہ چلا ان لوگوں کے بارے میں؟ اور کیسے ہیں وہ سب؟ اتنے سال بعد ملنے پر انہوں نے کچھ کہا تو نہیں؟ ثمینہ: کہا نا بھابھی، وہی کہا جو اتنے سال کی بے رخی کے بعد کہنا چاہیے۔ میں تو شرمندگی سے رو ہی پڑی تھی کہ میں نے ایک بار بھی ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن مانتے تھے۔ ایک جھوٹ کی وجہ میں نے اتنے سال ان لوگوں سے دور رہ کر ان کو نہیں، خود کو سزا دی ہے۔ اسما: کیا تم مجھے ان لوگوں سے ملانے لے چلو گی؟ میں بھی
ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی تو غلطی کی ہے۔ ثمینہ: آپ نے کوئی غلطی نہیں کی بھابھی۔ سچ کا آپ کو بھی کہاں پتہ تھا وہ لوگ آپ سے مل کر خوش ہوں گے؟ شیرو سے تو آپ مل ہی چکی ہو، ان سے بھی مل لینا۔ روزینہ: میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں تو جا بھی چکی ہوں وہاں، مگر جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو کیا وہ مجھے آنے دیں گے اپنے گھر؟ ثمینہ: جواب تو ابھی تم نے خود ہی دے دیا نا کہ وہ بہت اچھے ہیں، تو پھر وہ بھلا کیوں تمہیں اس بات کی سزا دیں گے جو تم نے کی ہی نہیں؟ مگر تیرے پاپا تمہیں وہاں جانے نہیں دیں گے۔ ریما: پھوپھی چائے؟ آپ بھی لیجیے روبینہ پھوپھی۔ روبینہ: ریما تم بھی یہیں ہو، لاؤ دو مجھے۔ ثمینہ: تم نے سب سنا نا ریما، شیرو تمہارا رشتہ دار ہے۔ ریما: ہاں میں نے سب سنا پھوپھی، لیجیے چائے لیجیے۔ اچھی بات ہے نا، وہ ہمارے اپنے ہیں، اب تو وہ گھر بھی میرا اپنا ہی ہوا۔ ثمینہ نے جان بوجھ کر شیرو کو رشتہ دار کہہ کر ریما کو اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی اپنی طرف سے کہ وہ شیرو کے بارے میں وہ احساس نہ رکھے جیسا کہ شیرو نے بتایا تھا۔ دونوں کے بیچ جو رشتہ ہے، مگر ریما نے آگے سے جو جواب دیا وہ ریما کی طرف سے واضح جواب تھا، ایک قسم سے کہ وہ اس گھر کو اپنا سسرال مان چکی ہے۔ سکندر خان کے ساتھ ہوئی بحث کے بعد اب سرور اور اس کی فیملی کا رشتہ سامنے آ چکا تھا، مگر شیرو کا سچ ابھی بھی صرف ثمینہ اور روبینہ کو پتہ تھا۔ ثمینہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ریما کو شیرو پہلے ہی سچائی بتا چکا ہے۔ وہیں روزینہ کے من میں الگ الگ خیالات جنم لے رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ شیرو ان کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ اسے پیار کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ خاندان ان سے رشتہ توڑ چکا ہے، مگر وہ ان لوگوں سے ملنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اپنے باپ کی باتیں بھی اسے سوچ میں ڈالے ہوئے تھیں۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کا باپ اچھا انسان نہیں ہے، اور یہاں بھی اس کی ہی غلط باتیں سامنے آئی تھیں۔ اسماء بھی ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی شیرو کے ساتھ۔ اس نے کس حد تک رشتہ بڑھا لیا تھا، اور اب
وہ اس فیملی سے ہے جس سے اس کا ایک رشتہ ہے۔ یہ جان کر اسے شرم بھی آ رہی تھی اور اپنی بیٹی کے پیار کے لیے بھی اسے ایک امید سی تھی کہ یہ رشتہ پروان چڑھ سکتا ہے، مگر ثمینہ اور ان کی فیملی یہ منظور کرے تو ثمینہ، روبینہ، اسماء، ریمہ اور روزینہ کے ساتھ باتیں کر کے ابھی سکندر خان کی طرف سے دی گئی دھمکی کے خوف سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہیں گھر سے آگ بگولا ہو کر نکلا سکندر خان۔ اب روبینہ کے ساتھ ساتھ سرور اور اس کے بیٹے یعنی کہ شیرو کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، امی بہت خوش ہوں گی تم دونوں کو یہاں دیکھ کر۔ کھانے کے بعد جیسے ہی ہم فری ہوئے تو شمائلہ باجی گھر چلنے کے لیے کہنے لگیں۔ رحیلہ: نہیں باجی پلیز، اگر ابھی ہم گھر گئے تو رات یہیں رکنا پڑے گا۔ ٹائم بھی تو دیکھیں، میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ شمائلہ: تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، گاؤں میں خود چھوڑ کر آؤں گی نا۔ مہرین: نہیں باجی پلیز، آپ بھی جانتی ہیں اگر ہم ابھی آپ کے گھر گئے تو آنٹی ہمیں ایسے ہی تو نہیں جانے دیں گی۔ پھر بعد میں اگر آپ گاؤں کے لیے انہیں راضی کر بھی لیں تو تب تک بہت دیر ہو جائے گی اور پھر گھر پر سب پریشان ہوں گے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رحیلہ باجی اور مہرین نے خود ہی بات کو سنبھال لیا تھا۔ اگر میں کچھ کہتا تو لازمی باجی میرے سے ناراض ہوتیں۔ شمائلہ: تم دونوں اتنی پتھر دل تو نہیں ہو اس کی طرح۔ اب میں کیا جواب دوں؟ ایسے تو پھر میں بھی بہانہ بنا سکتی ہوں نا۔ مہرین: باجی ہم کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہے، آپ کوئی پرائی تھوڑی ہیں جو ہم بہانہ بنائیں، مگر آپ بھی جانتی ہیں ہماری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو آخر کے کچھ دن گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جب واپس یہاں آ جائیں گے تو جب چاہے آپ بلا لینا، میں پرومس کرتی ہوں منع نہیں کروں گی۔ شمائلہ: ویسے تو سب تمہیں موم کی گڑیا بلاتے ہیں، مگر ہو نہیں تم۔ سب جواب پہلے سے ہی ہوتے ہیں تمہارے پاس۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، گاؤں ہی چلتے ہیں، مگر یاد رکھنا تم نے پرومس کیا ہے۔ مہرین: پکا والا باجی۔ شمائلہ: اور یہی پرومس تمہاری طرف سے بھی چاہیے مجھے رحیلہ۔ رحیلہ باجی نے سر ہلا کر حمایت کی اور پھر ہم گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ کیا بات ہے، تم اتنی کھوئی سی کیوں رہنے لگی ہو؟ یہاں ناصرہ
شاہد اور کچھ اسٹاف ممبر کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ پروجیکٹ میٹنگ کے لیے دوسرے شہر میں آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو ناصرہ کام کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے سنبھال رہی تھی۔ شاہد کے بعد وہی سب کچھ دیکھ رہی تھی یا پھر شمائلہ اب دیکھنے لگی تھی، مگر یہاں اسٹاف میں دوسری برانچ سے ایک اور لڑکی موجود تھی جو ناصرہ کی ہم عمر تھی اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی ساتھ میں کام کرتے ہوئے۔ چاہے ناصرہ پوزیشن میں سینئر تھی لیکن ناصرہ اسے دوست مانتی تھی۔ دونوں فری ٹائم میں دوستوں کی طرح ہی بات چیت کرتی تھیں۔ ابھی بھی میٹنگ سے فری ہونے کے بعد دونوں ساتھ میں بیٹھی تھیں۔ ناصرہ کے چہرے پر چھائے پریشانی کے بادل اس لڑکی نے دیکھ لیے تھے۔ ناصرہ، گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں کنزا۔ موم ڈیڈ کا فون آیا تھا، بول رہے تھے کہ جلدی واپس آؤ اور آ کر ایک بار لڑکے سے مل لو۔ کنزا، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ویسے بھی شادی کی عمر تو ہو ہی گئی ہے، گھر والوں کو ٹینشن تو ہوگی۔ تم اتنی سمارٹ اور خوبصورت ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا مل جائے گا۔ ایک بار جا کر دیکھ لو، پسند نہ آئے تو منع کر دینا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ویسے یار، تم ہو بڑی عجیب، آج کل تو لڑکیاں اشاروں پر لڑکوں کو نچاتی ہیں۔ کوئی بھی دیکھ لو، 3-4 بوائے فرینڈ تو ہوتے ہیں اور پھر جو بیسٹ آپشن ہو اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں۔ میں نے بھی پسند کی شادی کی ہے۔ تم اتنی پرفیکٹ ہو، اوپر سے اتنی اچھی جاب، پھر بھی تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ مطلب یار، تم نا عجوبہ ہی ہو سچی۔ ناصرہ، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا اور نہ ہی میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کنزا، عمر بھر کنواری رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ ناصرہ، یہ میں نے کب کہا؟ کنزا، تو پھر اور کیا ارادہ ہے؟ بوڑھی ہونے پر اچھا رشتہ نہیں ملنے والا پھر؟ ناصرہ، اس کی ضرورت نہیں، قسمت نے میرے لیے پہلے سے ہی دیکھ رکھا ہے۔ کنزا، کیا مطلب؟ او تیری کی، اس کا مطلب تم نے اپنے لیے لڑکا دیکھ رکھا ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اپنی کمپنی میں ہے کیا؟ ناصرہ، ارے رک جا، ٹھہر جا ایک بار میں ہی اتنے سوال۔ کنزا، بتانا کون ہے وہ؟ اب اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی یار۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ناصرہ، ہے ایک، بہت ہی پیارا ہے وہ، تقدیر نے اسے خود میرے نام لکھا ہے۔
سچ کہوں تو میں اسے من سے اپنا سب کچھ مان چکی ہوں، بس اسے ابھی تک اپنے دل کی بات کہی نہیں ہے۔ کنزا: کیا ابھی تک کہا نہیں؟ مطلب اپنے ہی دل میں یک طرفہ پیار کے خواب سجا رہی ہو؟ آر یو میڈ؟ آج کل کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے؟ ارے یہاں کل کا نہیں پتہ، اور تم اس طرح سوچ کر بیٹھی ہو جیسے اس کی لائف میں اور کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی اور نے پھنسا لیا تو پھر بعد میں روتی رہنا اکیلی بیٹھ کر۔ ناصرہ گھبرا کر: ایسا مت بول یار، کیوں ایسی باتیں کرتی ہے؟ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اسے۔ کنزا: وہ ایسا ہے یا نہیں؟ مگر دوسروں کا کیا پتہ کوئی اور بازی مار لے اور تو سوچتی رہ جائے۔ میری مان تو جلد سے جلد اسے اپنے دل کی بات بتا دے، ورنہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ ناصرہ: مگر کیسے بتاؤں یار، اس کے سامنے ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے عمر میں، اوپر سے وہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ کنزا: کیا اف، تمہارا کیس بھی عجیب ہے۔ تم نا دنیا کا انوکھا پیس ہو، پتہ نہیں کس زمانے کی ہو تم، اور کس زمانے میں پیدا ہو گئی۔ اوپر سے لڑکا بھی ڈھونڈا تو اپنے سے چھوٹا۔ چلو وہ بات الگ ہے، عشق میں عمر کون دیکھتا ہے، مگر کم سے کم اظہار تو کر لیتی ایک بار۔ ناصرہ: تو ہی میری ایک دوست ہے جس کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی ہے، ورنہ میں نے تو اپنی بہن تک کو نہیں بتایا، اور اب تو ہی میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس کے سامنے زبان کو تالا لگ جاتا ہے تو اظہار کیسے کروں؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ کنزا: کب تک ایسا سوچتی رہے گی؟ گھر والوں کو کب تک منع کرے گی؟ اور دوسرا پہلو بھی تو سوچ کہ کسی اور لڑکی نے بازی مار لی تو۔ دوست ہوں اس لیے بول رہی ہوں، ایک بار بات کر لے، ورنہ دیر ہو گئی تو روتی رہے گی۔ ناصرہ: مگر کروں کیسے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ کنزا: ایک کام کر، تجھے حوصلہ ہی چاہیے نا، تو اسے کسی دن ڈانس پارٹی میں یا کسی کلب وغیرہ میں لے جا۔ وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود ہمت آ جاتی ہے۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ایک دو گھونٹ ڈرنک کے پی لینا، اس سے بیسٹ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ناصرہ: نہیں، میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی ایسی چیزوں کو، اور میں کبھی کلب نہیں جاتی۔